تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم، پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، کے ٹی وی نے پچھلے دنوں ایک رپورٹ جو ہے وہ پیش کی، خبر بریک کی تھی۔ کراچی کے اندر ایک واقعہ پیش آیا جہاں ایک قادیانی نے دھوکہ دیتے ہوئے ایک مسلمان لڑکی سے شادی کی، اور اس قسم کے پہلے بھی کئی واقعات کے ٹی وی آپ کے سامنے پیش کرتا رہا ہے، کئی پروگرامز کیے اور ہم نے انٹرویوز کیے۔ اس واقعے کے اندر جو قادیانی ہے اس کی ضمانت بھی خارج ہو چکی ہے اور اس کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ اس سارے کیس کو جو شخصیت دیکھ رہی ہیں ہمارے ساتھ اس ٹائم وہ موجود ہیں پروگرام میں۔ پاکستان کے سینئر ایڈوکیٹ ہیں ہائی کورٹ کے جناب منظور راجپوت صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ پاکستان اور بیرون ملک بھی انٹرنیشنلی جو ختم نبوت سے متعلق جو کیسز ہیں ان کے اندر ان کا ایک بہت نمایاں کردار ہے۔ سر، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا کے ٹی وی کے پروگرام کے لیے۔ بہت شکریہ صاحب، بڑی مہربانی آپ کی، آپ نے بھی ٹائم نکالا اور میرا انٹرویو کر رہے ہیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ آپ جو سوال پوچھیں گے میں جواب بتاؤں گا۔ اچھا سر، اسپیشلی ابھی ہم اس کیس سے متعلق پوچھنا چاہ رہے تھے کہ ہم نے یہاں لاہور میں بھی دیکھا کہ ہم نے بھی رپورٹ کیا تھا، ایک خاتون کے ساتھ قادیانی نے دھوکہ دیتے ہوئے اپنی شناخت کو چھپاتے ہوئے شادی کی۔ اسی طرح یہ جو صغیر قادیانی ہے اس سے متعلق یہ کیس ابھی سامنے آیا، کے ٹی وی نے بھی رپورٹ کیا اس کو، تو اس کے ذرا حقائق بتائیں، اس کی تفصیل بتائیے کہ یہ کیا معاملہ ہے سارا، اور اس کے ابھی تک جو ہے یہ کیس کہاں تک پہنچا ہے۔ اچھا، یہ قادیانی جو صغیر احمد تھا، اس نے ایک آئی ٹی برانچ میں یہ کام کرتا ہے، اور ماڈل کالونی کی لڑکی تھی، وہ ملیر کینٹ میں ایک ایف جی اسکول ہے وہاں پڑھتی تھی۔ وہاں اس کے تعلقات ہو گئے اس قادیانی کے ساتھ۔ اس قادیانی نے اس سے دھوکہ دہی کی، اس کے پہلے اغوا کیا، اس کو اغوا کرنے کے بعد میں ایک کورٹ میرج کا ڈاکومنٹس ان کے گھر پہ بھیج دیا، اور کہ میں نے اس سے شادی کر لی ہے۔ تو اس کے بھائی جو مدعی تھا لڑکی کا، جو ٹیچر تھی، اس نے یہ بات اس میں لکھی کہ اسے صغیر احمد نے میری بہن سے اغوا کیا ہے، اس کو زنا کی نیت سے۔ جب معلومات کی تو پتہ لگا صغیر احمد قادیانی ہے۔ تو جب ایف آئی آر کرنے کے بعد صغیر احمد نے تھانے کے اندر، اور اس کے مدعی تھا، اس کو انہوں نے اپنے ڈاکومنٹس بھیجے نکاح نامے کے، اور کورٹ کا ایک فری ویل بھیجا۔ تو پولیس نے کہا کہ یہ تو نکاح ہو چکا ہے اور لہٰذا اس کا اب یہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہ میرے پاس آئے، اس کا باپ، اس کا بھائی، اس کی والدہ اور ایک ساتھی ہمارے دینی حلقے کے ساتھی تھے، وہ میرے پاس تشریف لائے۔ انہوں نے کہا کہ منظور صاحب یہ مسلمان بچی ہے اور ابھی تک یہ قادیانی کے قبضے میں ہے، اور یہ قادیانی جو ہے اس نے نکاح کیا ہے، یہ نکاح نامہ ہے۔ تو اس نے پھر کورٹ میں بے ضمانت کی درخواست لگائی قادیانی نے۔ جب کورٹ میں پیش ہوا اور پتہ لگا کہ قادیانی نے ایک اسلام کرنے کا سرٹیفکیٹ، قبول کرنے کا سرٹیفکیٹ بھی ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہے، نکاح نامہ بھی مسلم فیملی لا کے تحت جو نکاح نامہ ہے وہ بھی اٹیچ کیا ہوا ہے، اور ایک لڑکی جو تھی اس کا ایک حلف نامہ جس کو فری ویل کہتے ہیں نکاح سے پہلے، کہ وہ بھی اٹیچ کیا ہوا ہے۔ میں نے کورٹ سے کاپی لی اور جج کو بتایا کہ میں نے کہ یہ بندہ قادیانی ہے، اور اس نے نکاح بھی مسلمان بچی سے کیا ہے، اور اس کا یہ سرٹیفکیٹ جو شو کر رہا ہے وہ تھا سپٹمبر 2022 کا، اور جو نکاح کیا تھا وہ کیا فروری 2021 میں۔ تو ہم نے کہا کہ پہلے یہ قادیانی تھا، بعد میں مسلمان ہوا ہے، تو نکاح تو ہوا نہیں، دھوکہ یہی ہو گیا۔ اور اس نے اپنے تمام ضمانت کی درخواست میں، اس حلف نامے میں، نکاح خواہ کے پاس کوئی ایسا ڈاکومنٹس اس نے شو نہیں کیا کہ میرا سابقہ مذہب قادیانی تھا، اور اس تاریخ کو میں نے اپنے مذہب سے لعنت بھیج کے مسلمان ہو چکا ہوں، وہ اس نے کہیں ظاہر نہیں کیا۔ تو کورٹ کو ہم نے تمام باتیں بتائیں، کورٹ نے اس کو ضمانت اس کی کینسل کی، اور اس کو کورٹ کے روم سے ہی گرفتار کر لیا۔ جب تفتیش شروع ہوئی تو پولیس کو ہم نے کہا کہ اس کی پراپر تفتیش کریں۔ پتہ لگا کہ یہ اس کا جو حلقے کا جو نادرہ کا ریکارڈ تھا ووٹر لسٹ میں، وہ بھی قادیانی مردوں میں سیریل نمبر 5 میں اس کا نام ذکر لکھا ہوتا ہے 2022 کا۔ پھر تیسری بات تفتیش میں دوران یہی، اس کی جیب سے ایک پاکستان ربوہ کی ایک پرچی برآمد ہوئی جو مارچ 2022 میں چندہ دیا تھا۔ تو قادیانی کی پہچان صرف اور صرف ایک یہی ہے کہ وہ اپنی جماعت کو باقاعدگی سے چندہ دیتا ہے۔ قادیانی ایک دن کا بھی ہوگا تو جماعت کو چندہ دے گا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی پروف نہیں کہ قادیانی ہے یا نہیں ہے۔ اب یہ 3-4 ڈاکومنٹ ایسے آگے جہاں اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ جب مجسٹریٹ کے پاس کورٹ میں پیش کیا
تو وہاں جج صاحب نے کہا کہ یہ بندہ نکاح سے پہلے مسلمان ہونے کی کا کوئی ثبوت پیش کرے. ان کے وکیل نے کہا کہ جب مسلمان ہوتا ہے تو نکاح ہوتا ہے. اس نے کہا کہ جب مسلمان ہوگا تو نکاح ہوگا. ہم نے کہا کہ آپ وقت کے قاضی ہیں, وقت کے قاضی کو گواہی چاہیے, ایویڈنس چاہیے. کوئی بھی ایسا ڈاکومنٹس نہ سیشن کورٹ میں نہ آپ کے عدالت میں یہ پیش کیا گیا ہے کہ یہ بندہ نکاح سے پہلے سے اسلام قبول کیا. کم از کم 2 بندے آ کے اس بات کی شہادت دیں کہ اس بندے نے ہمارے سامنے, اس مولوی کے سامنے اپنے پورا سابقہ مذہب سے توبہ طائب ہو کے اس نے اسلام قبول کیا ہے. ایون کہ اسلام کا سرٹیفکیٹ میں بھی یہ بات کہیں لکھی تھی کہ اس نے کب اسلام قبول کیا. وہ دھوکہ دیتے ہوئے اس نے وہ بعد میں بنایا. یہ دھوکہ, ہم نے کہا کہ یہ ٹوٹلی دھوکہ ہے اور یہ قادیانی ہے. اس نے مسلمان بچی کو وغلا کے بہلا پھسلا کے اس ساتھ زنا کرتا. اب اس نے کہا یہ دفعہ کیا لگیں گی. اب ایک بڑی اہم بات تھی, ایف آئی آر جو بنیادی تھی وہ 365 بی کی تھی. 365 بی یہ کہتی ہے کہ کسی بھی عورت کو بہلا پھسلا کے زنا کی نیت سے اغوا کرنا. وہ دفعہ تو وہاں ختم ہوگی جب نکاح نامہ آ گیا. اب کوشچن یہ ہے کہ نکاح مسلمان کا قادینی سے نہیں ہو سکتا. ہم نے پھر جج کو یہ بتایا کہ قرآن پاک کے اندر مسلمان عورتوں کو منع کیا گیا ہے, کسی بھی نان مسلم شادی نہیں کرتے. مسلمان مرد کو نہیں منع کیا گیا, وہ اہل کتاب سے کر سکتے ہیں, لیکن مسلمان عورتوں کے لیے حکم ہے. ہمارے پاکستان کے قانون میں بھی یہی حکم ہے کہ مسلمان لڑکی کسی بھی نان مسلم سے شادی نہیں کر سکتی. اب یہ تو اہل کتاب بھی نہیں ہے. ہم نے کہا 493A کا اضافہ کیا جائے. 493A 493A پاکستان پینل کوڈ ہوتا ہے. اس میں یہ کہتا ہے کہ کوئی آدمی کسی عورت کو یہ بات بتلائے کہ آپ میری شرعی اور قانونی بیوی ہو, اس کے ساتھ وہ ہم بستری کرتا رہے, اور جب کہ اس کی بیوی نہ ہو, اس سے 10 سال سے لے کے 25 سال سزا ہے. تو الحمدللہ اس میں ہم نے یہ دفعہ کوڈ لگائی, 298C کا اضافہ کرایا کہ اس نے ہمارے اس نکاح نامے کو جس پہ اشعار اسلام استعمال لکھے ہوئے ہیں اس کو استعمال کیا. 193 پرجری جو ہوتی ہے کورٹ میں جوڈیشری کے ساتھ جھوٹ بولنا, وہ دفعہ لگائی اس کے اندر. تو کافی ساری دفعہ ہیں, تو انشاءاللہ چلان اس میں داخل ہو رہا ہے. بچی کا یہ اس میں ایشو آیا ہے کہ بچی کو دارالعلومان بھیج دیا گیا. ابھی تک اس کے ذہن میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ شاید یہ مسلمان تھا, یعنی اس کا خیال ہے کہ یہ مسلمان ہو گیا تھا, یعنی ابھی تک ابھی اس کے ہی دھوکے اور فریب میں ہے وہ. میں ہے. تو الحمدللہ وہ بھی بات سمجھ گئی ہے کہ اس نے مجھے دھوکہ دہی سے نکاح کیا ہے, یہ نکاح ہوا نہیں, بیسکلی فراڈ ہوا ہے. تو الحمدللہ اس کو ہم انجام تک پہنچائیں گے, اور اس میں بڑی امید ہے ہمیں کہ اس کو 20 سے 25 سال سزا ہوگی. اچھا, ایک بات سے بڑی اہم ایک اور ہے. ریسنٹلی جب یہ تفتیش ابھی جاری ہے, ابھی چلان داخل نہیں ہوا ہے, تو ابھی 4 دن پہلے ہم نے اس نکاح خواہ کو سے رابطہ کیا, کیونکہ وہ مین وٹنس تھا, اس کا سٹار وٹنس نکاح خواہ تھا. تو اس سے رابطہ کیا تو اس کو کہا بھی آپ نے نکاح پڑھوایا تھا, تو آپ کے سامنے اس شخص نے اپنے سابقہ مذہب کا ذکر کیا کہ میں پہلے قادیانی تھا اور میں نو مسلم ہوں, اب میں مسلمان ہو چکا ہوں. انہوں نے کہا میرے سامنے کوئی ذکر نہیں کیا, بلکہ اس نے یہ بات کہی کہ یہ نکاح نامہ فیک ہے, یہ نکاح نامہ میرا نہیں پڑھایا ہوا, میرا سائن بھی جیلی ہے, میری مہر بھی جیلی ہے, اور یہ نکاح نامہ ہی فیک ہے. تو یہ بھی ایک دفعہ 469 کی اور 420 کا بھی اضافہ اس کے اندر ہو رہا ہے. تو تمام ڈاکومنٹس قادیانی نے دھوکہ دہی سے بنائے, جھوٹ میں مہری بنائے, اور سارے کاغذات کی ایویڈنس بتا رہی ہے کہ سب پورا ٹوٹل فراڈ ہوا اس سے. اچھا سر, اس کیس میں یہ بھی دیکھنے میں آیا, کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ KTV کو بھی بھیجے گئے, اور تو جس میں یہ تھا کہ یہ جو فیملی ہے لڑکی اور اس کے جو گھر والے ہیں قادیانی جو ہیں وہ ان کو ڈرا بھی رہے ہیں, دھمکا بھی رہے ہیں, اور اس حوالے سے شاید پریشرائز بھی ابھی اسٹل بھی کر رہے ہیں. تو اس بارے میں بتائیے کہ ان کو قانونی تحفظ کس حد تک ابھی تک دیا جا چکا ہے, اور اس بارے میں آپ نے کیا میجرمنٹس لیے؟ اس میں ہم نے یہ کیا کہ کچھ وہاں قادیانی ہیں جو پولیس آفیسر ہیں, صاحب کا موجود بھی ہیں, ان کی سپورٹ کرتے ہیں. الحمدللہ ہم نے کورٹ کو بات باور کرائی ہوئی ہے, کورٹ نے بھی ان کو پروٹیکشن کے آرڈر پاس کیے ہیں, پروٹیکشن دی جائے ان کو. اور باقی ہمارے دینی حلقے ہیں الحمدللہ وہ بھی اس میں لگے ہوئے ہیں بھرپور طریقے سے کہ ہم جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ قانون کے مطابق لڑ رہے ہیں. ہم نہ تو اپنی فورسز کے ساتھ لڑ رہے ہیں, نہ کسی دھوم دھمکی لڑ رہے ہیں, جو قانون کہتا ہے اس سے ہم جنگ لڑ رہے ہیں. عدالتوں میں ہم نے یہ جنگ لڑی ہے, عدالتوں میں ضمانتیں کینسل کرائی ہیں, جج نے ضمانت کینسل کی ہے, پولیس نے گرفتار کیا ہے. اسی طرح ہی آگے جب ٹرائل ہوگا ہم نے کسی گواہ کو, کسی اس کے ملزمان کے گھر پہ کوئی ایسا پریشر ڈالا
جو قانون کے تحت جتنی بھی ریمیڈیز اویلیبل ہوتی ہیں قانون کے دائرے رہتے ہوئے ہم نے وہی کام کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ ان کی فیملی کو دھمکیاں ہیں لیکن اللہ کا شکر ہے کوئی ایسا مس اپ نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کہ پولیس میں پورا ہم سے تعاون کر رہی ہے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پھر خصوصاً جو نکاح کے حوالے سے، کیونکہ ہم نے اکثر یہ دیکھا اور کئی کیسز سامنے آئے جہاں پہ لڑکا اور لڑکیوں کے ساتھ دھوکا ہوا، ہم نے اس قسم کے رپورٹ بھی کیے کئی کیسز. تو ان کیسز کو کس طرح سے ان پہ اوور کم کیا جا سکتا ہے، خصوصاً کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد بچے جو ہیں وہ پھر ادھر کورٹس کے اندر رول رہے ہیں اور جو ہیں وہ، اور اکثر اوقات یہ بھی دیکھا کہ قادیانی جو ہیں وہ جہاں پہ دھوس زبردست کے ساتھ بچوں کو اغوا کر کے بھی لے گئے اور وہ لڑکے یعنی باپ کے ساتھ یا ماں کے ساتھ ملوا بھی نہیں رہے. تو اس قسم کے کیسز بہت دیکھنے میں آ رہے ہیں. تو اس کے لیے پھر کیا میجرمنٹس ایسے لینے چاہیے؟ میرے پاس تقریباً 40 سے 45 کیسز میں نے ڈسپوز کرائے ہیں قادیانیوں کے خلاف. ویسے 70 سے 80 کیسز میرے پاس ایسے آئے. یہ جو شادی بیاہ والے کیسز ہیں جو میرے پاس جو رپورٹ ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ موسٹلی جو شادی بیاہ کے اشتہارات ہیں نا اس میں یہ سمجھو کہ 85% قادیانی انوالو ہوتے ہیں. اور جو کورٹ میرج ہوتی ہیں یہ میرے پاس چوتھا کیس ہے کورٹ میرج کا، جو قادیانی نے مسلمان بچے کو دھوکہ دے گی، قادیانی مسلمان ظاہر کر کے دھوکہ دے گی، بعد میں ڈسکلوز کیا کہ وہ قادیانی تھا. اس حوالے سے ہمیں پبلکلی اویئرنیس ہونی چاہیے. ایسا بندہ جس سے آپ ان نون ہیں اس سے آپ رشتہ داری کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ اس سے ایک حلف نامہ الگ سے بنوائیں. نکاح فارم کے علاوہ نکاح فارم کا لگا ہر الگ سے لگائیں، جس کو فری ویل کہتے ہیں، ایفیڈیوٹ ہوتا ہے وہ الگ سے بنوائیں اور اس میں لکھیں کہ میں اس پورے حلف نامے کی عبارت جو ہے اس میں ایک انٹروڈیوس کرنی چاہیے کیونکہ وہ ایک ایکسٹرا ڈاکومنٹس ہوگا. نکاح نامہ ہے ہی مسلمانوں کے لیے، میں پھر بات کہہ رہا ہوں کہ نکاح نامہ ہے ہی مسلمانوں کے لیے، کوئی اور مذہب کے لوگ اس کو استعمال نہیں کر سکتی کسی بھی حوالے سے، قادیانی ہو جو بھی ہو، اس کے لیے الگ حلف نامہ ہوتا ہے. ہمارے پاس بہت ساری ہندو لڑکیاں آتی ہیں، 6-7 لڑکیاں ہندو نے آئی ہیں، ان کا اسلام قبول کرایا ہم نے، ان کا سرٹیفکیٹ لیا، پھر ان کو نکاح پڑھوایا، شادی ہوئی، عالمہ بنی. تو اس کا ایک الگ پروسیجر ہے جو نیو مسلم کے لیے ہے. تو ہمیں وہ لیگی طور پہ اس کو اڈاپٹ کرنا چاہیے کہ ایک بالغ ہے، وہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا نام یہ ہے اور میرا سابقہ مذہب یہ تھا، اب میرا مذہب یہ ہے، میں ٹرو سینس کے ساتھ اسلام قبول کرنا چاہ رہا ہوں، اسلام قبول کیا ہے میں نے، اور اس کا سفیشینٹ ہے. آپ اور میری بیٹھنے کا صرف ایک پرپز ہے کہ لوگوں میں اس کی اویئرنیس ہو، لوگوں میں اس کی اویئرنیس ہو. جو ہمارے بہن بھائی، ہمارے بزرگ، ہمارے لوگ پاکستانی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ خاص کر اس پہ توجہ رکھیں کہ جو بھی بیٹا یا بیٹی کی شادی کرنی ہو، کیونکہ قادیانی 95% شاطر ہیں، خاص کر پبلیکیشن اخباروں کے ذریعے اشتہارات جو آتے ہیں اس میں خاص کر تحقیقات کی جائے، دائیں بائیں لوگوں سے معلومات کی جائے. یہ بہت ضروری ہے، ورنہ نکاح کے بعد، شادی کے بعد اتنی بہن بیٹیوں کو پرابلم کرتے ہیں، خاص کر بچہ ہو جاتا ہے تو بلیک میل کرتے ہیں، بچہ یعنی کہ دنیا میں بندہ پریشان ہو جاتا ہے. تو ہماری آپ کے توسط سے، آپ کے چینل کے توسط سے پاکستانیوں سے، مسلمانوں سے درخواست ہے کہ کوئی بھی ان نون لوگوں سے رشتہ کریں تو بڑی تحقیقات کے بعد اس کا رشتہ کریں تاکہ قادیانی کے وہ شکار نہ ہو جائیں. بہت شکریہ آپ لوگوں کا، تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ جی.